اس چیز نے شیطان کو مروا دیا۔ جب اللہ نے کہا نا سجدہ کرو آدم کو، تو اس نے کہا یہ مٹی کا بنا ہوا، میں اس کو سجدہ کروں؟ میں آگ کا بنا ہوا؟ سجدے کے لیے 100 سال فرشتے حضرت آدم کے سامنے پڑے رہے سجدے میں، 100 سال۔ یہ 100 سال تک منہ پھیر کے کھڑا رہا، میں نہیں کروں گا۔ اللہ نے موقع دیا، ابھی بھی کر لو، ابھی بھی کر لو، ابھی بھی کر لو، ابھی بھی کر لو، 100 سال کا موقع دیا۔ پھر پوچھا، ایک دم باہر نہیں نکالا، پھر پوچھا تو نے کیوں نہیں سجدہ کیا؟ اس وقت ہی کہہ دیتا یا اللہ غلطی ہو گئی۔ تو اللہ کو دلیل دی اس نے، جیسے ہم آج دلیل دیتے ہیں۔ جنید صاحب ایک منٹ، آپ کے یہ کہاں سے یہ بات، یہ کیسے، یہ اس کی کیا دلیل ہے اس بات کی؟ مسلمان آج اللہ کے حکموں پر دلائل مانگتا ہے، پھر دلیل دے مجھے آپ۔ اس نے اپنے علم سے ایک چیز کو مرتب کیا، اس کے علم کا اور میرے علم کا کیا مقابلہ؟ یہ ایسے ہی ہے جیسے میں اپنے 1.5 سال کے یا 1 سال کے بچے کو، وہ آگ میں ہاتھ ڈالنا چاہ رہا ہو، میں اس کو روکوں تو کہے ابا تو مجھے کیوں روکتا ہے؟ پہلے دلیل دے مجھے اس بات کی کہ تو مجھے کیوں روک رہا ہے تو اس آگ میں ہاتھ ڈالنے سے؟ ہاں، تو میں اس کو دلیل دوں گا یا ایک اس کو چپت رسید کروں گا؟ تو اس بچے کی اور میری عقل میں تو کچھ موازنہ ہو سکتا ہے، بندے اور رب کی علم میں اور عقل میں کیا موازنہ ہو سکتا ہے؟ اللہ نے جب عقل کو پیدا کیا تو اس کے 100 حصے کیے، ایک حصہ مجھے، آپ کو اور جتنے انبیاء آئے ہیں ان کو دیا، اور 99 حصے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیے۔ تو ہم اپنے علم سے اللہ سے پوچھ رہے ہیں اللہ اس بات کی کیا دلیل ہے؟ ہاں، یہاں پر حاجی حضرات بیٹھے ہوں گے، کوئی بیٹھے ہوئے حاجی حضرات یہاں پر ہیں جی؟ کوئی ہاتھ کھڑا کر کے بتاؤ گے کوئی حاجی بیٹھا ہے ادھر؟ اچھا، حاجی صاحب بیٹھے ہوئے سامنے، ہاں جی۔ اگر واقعی اللہ کے ہر حکم کی کوئی دلیل چاہیے مجھے، تو میں ان سے کہوں بھائی وہ جمرات میں جو میں پتھر جا کے مارتا ہوں، تو میں پتھر کیوں مار رہا ہوں بھائی؟ ادھر وہ شیطان تو نہیں کھڑا ہوا وہاں پر؟ اس کی آپ مجھے کوئی آپ لاجیکل مجھے کوئی ایکسپلینیشن دیں اس کی، میں کیوں مار رہا ہوں پتھر؟ یہاں میں اپنے یہاں آپ کا پیرامیڈکس ہاسپٹل، اس کے ذہن میں اگر کوئی پتھر اٹھانا شروع کر دے ہیں جی، آپ پوچھے بھائی پتھر کیوں اٹھا رہے ہو پروفیسر؟ وہ کہے جی بھائی میں نے پتھر مارنا ہے وہ سامنے دیوار کو، آپ اس کے بارے میں کیا رائے قائم کریں گے؟ تو پاگل ہو گیا بیچارہ یار، اس کو کہیں جمع کراؤ۔ ہاں، لیکن وہاں پر تو کر رہے ہیں، ڈاکٹر بھی کر رہا ہے، پروفیسر بھی کر رہا ہے، مفتی بھی کر رہا ہے، عالم بھی کر رہا ہے، سب کر رہے ہیں۔ 1,00,000 نمازوں کا ثواب مل رہا ہے حرم میں، اور اللہ جل شانہ فرما رہے نہیں اس کو چھوڑو اور جاؤ مینا میں 5 نمازیں پڑھو۔ وادی میں، کھلی وادی کے اندر، وہاں کیا تک ہے 5 نمازیں پڑھنے کی؟ میں کہوں یا اللہ کوئی لاجک تو دے اس بات کی، نہیں ادھر نہیں جانا، ہم نے یہی پڑھنی ہے۔ پھر مینا سے بھائی چلو بھائی پیدل عرفات پہنچ گئے، بھائی تھکے ہارے ٹوٹے پجے عرفات پہنچے، تو وہاں چلو بھائی اب آرام کریں گے۔ نہیں بھائی آرام کوئی نہیں کرنا ادھر، یہاں سے سیدھے جاؤ مزدلفہ واپس۔ یا اللہ اس کی کیا لاجک ہے جی؟ تھوڑا آرام کرنے دیں آپ ہم کو، اور نماز کسی حالت میں چھوڑنے کا حکم نہیں، تو اب آپ کہہ رہے ہیں کہ مغرب کی نماز بھی نہ پڑھو ادھر؟ کوئی بات آپ کی سمجھ نہیں آ رہی ہمیں۔ اب چلے جا رہے ہیں ادھر واپس، مزدلفہ پہنچ گئے، تھکے ہارے، رات ہوئی، یا اللہ ہونتے سو جائیے ہے جی، اٹھو فوراً فجر کے بعد، جیسے ہی سورج نکلا چلو ادھر، اب جا کے پتھر مارو ادھر اس کو، شیطان کو۔ یا اللہ شیطان کہاں ہے؟ یہ تو پتھر ہے جس کو پتھر مارنے جا رہے ہیں۔ تو یہاں تو مجھے ایک بھی چیز اگر ظاہراً عقل سے دیکھیں تو ایک بھی لاجیکل چیز سمجھ میں نہیں آ رہی، لیکن جہاں جو کرنے کو اللہ کہہ رہے ہیں ہم کہہ رہے ہیں لبیک اللہم لبیک، یا اللہ حاضر، آپ جو کہہ رہے ہیں حاضر، آپ جو کہہ رہے ہیں حاضر، آپ جو کہہ رہے ہیں حاضر، ہم حاضر، یہ بھی کریں گے، یہ بھی کریں گے، یہ بھی کریں گے۔ حج پر کیا کرایا جا رہا ہے مجھے آپ کو کہ بات تیری موٹی عقل میں گھسے یا نہ گھسے، حرم کی بھی کوئی قیمت نہیں، عرفات کی بھی کوئی قیمت نہیں، طواف کی بھی کوئی قیمت نہیں، قیمت صرف اور صرف ہمارے حکم کی ہے۔ یہ سکھایا جا رہا ہے مجھے تمہیں وہاں پر، لیکن حج سے واپس آتے ہیں، واپس آ کے پھر وہی، ابھی اسی چیز کی مشق کر کے آئے ہیں اور واپس آ کے پھر وہی۔ یہ میرا تمہارا سب سے بڑا المیہ ہے، یہ میرا تمہارا، یہ پورے معاشرے کا سب سے بڑا المیہ ہے۔ اللہ کو اللہ سب مانتے ہیں، اللہ کی ماننے کو تیار نہیں۔